قیامت کے دن آنے والا آئے گا، گناہوں کے انبار ہوں گے، جہاں تک نگاہ دوڑے گی اس کے گناہوں کے رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کو میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ بندہ کہے گا مالک آج تو میں مارا گیا، جواب ملے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ ایک نیکی، ایک کاغذ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس پہ اس کے عقیدہ توحید کا اعلان لکھا ہوا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ ایمان کا نعرہ بھاری ہو جائے گا، یہ گناہگار موحد اللہ کی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث تو موجود ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کروا کے ایک موحد اللہ کی جنت میں جائے گا، لیکن ایسی کوئی روایت ہم نے نہ سنی، نہ اپنے علماء اور مشائخ سے سنی، نہ کہیں پہ پڑھی کہ ساری نیکیوں کے انبار اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس گناہوں کے اندر شرک کا گناہ بھی موجود ہو، یا علی مدد کے نعرے بھی موجود ہو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بھی موجود ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کے آوازیں بھی موجود ہو، لیکن اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے حج کی وجہ سے، اس کے جہاد کی وجہ سے، اس کے قتال کی وجہ سے، اس کے مارکوں کی وجہ سے، اس کے مال کے خرچ کی وجہ سے اس کا یہ گناہ چھپا دیا جائے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی قسم دنیا بھر کی نیکیے ہو، لیکن اگر شرک کا ذرہ موجود ہے اللہ کے ہاں ساری نیکیے ریت بنا کر اڑا دی جائیں گی اور اس کو میزان میں تولا نہیں جائے گا۔ وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال۔ آپ بھائیوں کا ذہن کھولنے کے لیے، مسئلے کو دل کی وادی میں اتارنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، کوئی غیرت مند انسان اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت برداشت کرتا ہے؟ ہر چیز میں شراکت ہو سکتی ہے، گاڑی میں، مکان میں، پلاٹ میں، دکان میں، ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ بیگم میں شراکت غیرت مند کرے گا برداشت؟ آپ نے بیگم کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے رازق و مالک و خالق ہیں، 3 تولے حق مہر کے بدلے، سونے کے بدلے گھر لے کے آئے ہو، لیکن آپ کی غیرت اتنی ہے کہ اپنے بستر میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ جس نے پانی کے ایک قطرے سے اے انسان تجھے پیدا کیا، وہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اس سے قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر غور کیجئے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، عملوں سے پہلے، حج کرنے سے پہلے رک جائیے، روزے رکھنے سے پہلے رک جائیے، نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، طواف کرنے سے پہلے رک جائیے، یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے رک جائیے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے، سایہ بننے سے پہلے رک جائیے۔ پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیسی ہے، کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں ہے۔ اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا اللہ کی قسم ساری نیکییں برباد ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جن تک حدیث رسول پہنچے، جن تک قرآن حکیم کا حکم پہنچے، جو لوگوں سے سنتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ اہل توحید کی جماعت ہے، جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ایک ہی بات پوچھتی ہے، حضرت جی یہ مسئلہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا منہج سیکھیے، پوچھئے جس سے مرضی، سنیے جس کو مرضی، شرط ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ اہل توحید میں سے ہو۔ اہل شرک اور اہل بدعات کی مجالس میں بیٹھ کے ان کے سامنے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ بدعات کے دعات ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ تک صحیح بات پہنچائے گا، جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ آپ تک حق کی بات پہنچائے گا۔ لیکن اگر کسی سے سنے، اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلیں۔ جیسے مولانا الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا ہے اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، ہم بس
اب کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو امام صاحب فرما دیں گے ہم وہی مان لیں گے. ہم کہتے ہیں یہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے. قوم کو جب یہ اندھا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے شیخ و حضرت ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، اللہ کی قسم پھر قوم اسی طرح گمراہ ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہو رہی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی سے دلیل کا سوال نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کائنات میں جو بولے گا اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے بولا ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی کون سی حدیث کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اچھی باتوں کو سن کے ان کے پیچھے لگتے ہیں، مالک فرماتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی عقل مند ہے. قرآن اور حدیث کے دلائل کو سنیے پھر اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہدایت کی راہ پہ بھی چل گئے اور عقل والے بھی وہی انسان بن گئے. آئیے اہل توحید کا ذکر مالک کے کلام سے سنتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ بولیے ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے نہیں مانتے. اللہ کی قسم اہل توحید کی گردنیں کٹ سکتی ہیں ان کی زبان سے کسی اور کی ربوبیت کا اعلان. آئیے اہل توحید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. جیسے میرے بھائی میرے شیخ زبیر ذکر کر رہے تھے، اللہ نے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا نور عطا فرمایا، پورا گاؤں خاندان اسی گاؤں میں بسا ہوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، منگنیاں ٹوٹ گئی، زندگی ہماری تنگ کر دی. تو مجبور ہو کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اہل توحید کی بستی میں جا بسے کہ سب کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، رب سے رشتہ توڑا. والد صاحب عمرے پر آئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ابو عمر فضل حق رحمت اللہ علیہ حرم میں درس دیا کرتے تھے. میں نے لا کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے سامنے بٹھا دیا. ابا جان کی عمر اس وقت کوئی 73 سال کے قریب تھی. ابو عمر رحمت اللہ علیہ مجھے جانتے تھے، تو مجھے میرے والد صاحب کو ایک دن کہنے لگے بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ حرم میں حلقہ لگا ہوا شیخ کا درس ہو رہا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا 16 سال میری عمر ہے. سارا مجمع دیکھنے لگا بابا چیٹی داڑھی حرم جی جھوٹ بنن ڈے. ابو عمر رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہو گئے. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا شیخ کافر تھا، 16 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں، ایمان کی عمر میری 16 سال ہے.